تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں سائنسدان اور مذہبی مفکر ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ہمسفر ہیں۔ کیا عقل اور عقیدہ کبھی ایک نقطے پر مل سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ڈاکٹر آگسٹین پیمپلانی کی شاہکار کتاب سائنس اینڈ ریلیجن کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ جی، اور یہ کتاب واقعی اس موضوع پر ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کامنٹ میں لکھیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بالکل، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ اس سیریز کا پہلا حصہ یعنی پارٹ 1 ہے، جس میں ہم کتاب کے ابتدائی ابواب پر بات کریں گے۔ ہمارے آج کے عنوانات یہ ہیں۔ پہلا ہے انگیجمنٹ ان ریٹروسپیکٹ اور دوسرا ہے ٹائپولوجی آف سائنس اینڈ ریلیجن انٹریکشن۔ یعنی ہم پہلے ماضی میں جائیں گے اور پھر موجودہ دور کے ماڈلز کو سمجھیں گے۔ جی بالکل۔ تو اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان جو ایک تاریخی تعلق رہا ہے اسے بغیر کسی تعصب کے سمجھا جائے۔ ہم ان 4 ماڈلز کا جائزہ لیں گے جو آج کل ان دونوں کے درمیان بحث کی بنیاد بنتے ہیں۔ اور دیکھیں، موجودہ دور کے ان ماڈلز کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ماضی میں جائیں۔ مطلب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرون وسطیٰ، جسے ہم میڈیول پیریڈ کہتے ہیں، وہاں سے لے کر روشن خیالی یا انلائٹنمنٹ کے دور تک یہ تعلق کیسے بدلا۔ صحیح۔ تو اگر ہم قرون وسطیٰ کی بات کریں تو اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے اس وقت کے مفکر کیسے سوچتے تھے؟ اس حوالے سے سینٹ تھامس ایکویناس کا نام بہت نمایاں ہے۔ جی، انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ کام کیا۔ انہوں نے ارسطو کے فلسفے کو، جسے ہم ایرسٹوٹیلین میٹافزکس کہتے ہیں، عیسائی الیات کے ساتھ ملا دیا۔ ارے واہ! مطلب ایک قدیم یونانی فلسفے کو عیسائی عقائد کے ساتھ جوڑ دیا۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس وقت کا جو کائناتی نظریہ تھا وہ زمین کو کائنات کا مرکز مانتا تھا، یعنی جیو سینٹرک ورلڈ ویو۔ جیو سینٹرک یعنی زمین بالکل درمیان میں ہے اور باقی سب کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ جی، اور صرف یہی نہیں بلکہ انسان کو اس پورے کائناتی ڈرامے کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ مطلب کائنات ایک بہت بڑی سیڑھی کی طرح تھی جس میں ہر چیز کی ایک مقررہ جگہ تھی۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اچانک انسان کو پتہ چلے کہ وہ اس کائناتی فلم کا اکلوتا ہیرو نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی کاسٹ کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت تو وہ خود کو ہیرو ہی سمجھتا تھا نا؟ جی بالکل، وہ خود کو ہیرو ہی سمجھتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ کائنات صرف مادی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اخلاقی مقصد بھی ہے، اور خدا نے یہ سب کچھ انسان کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو پھر یہ تسلی بخش احساس ٹوٹا کیسے؟ مطلب یہ جو ایک پرفیکٹ تصویر بنی ہوئی تھی، اس میں دراڑیں کب آنا شروع ہوئیں؟ یہ دراڑیں 17ویں اور 18ویں صدی میں آنا شروع ہوئیں، جب ہم گیلیلیو اور نیوٹن کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ گیلیلیو اور اس کی مشہور دوربین۔ بالکل، گیلیلیو نے جب اپنی دوربین آسمان کی طرف موڑی تو اس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے ارسطو کے اس پورے پرفیکٹ نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایب اور پرفیکٹ ہیں، لیکن گیلیلیو نے دیکھا کہ چاند کی سطح پر تو گڑھے ہیں، پہاڑ ہیں۔ یعنی چاند اتنا پرفیکٹ نہیں تھا جتنا فلسفے میں سمجھا جاتا تھا۔ بالکل نہیں، اور اس کے ریاضیاتی مشاہدات نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ اس نے وہ صدیوں پرانا نظریہ توڑ دیا۔ تو کیا گیلیلیو کا یہ سارا کام مذہب کے خلاف ایک بغاوت تھی؟ کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے مذہب کو چیلنج کیا تھا۔ نہیں، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ گیلیلیو مذہب کے خلاف نہیں تھا،
बल्कि वो तो सच्चाई की तलाश में था। بالکل، اور مجھے یہاں گیلیلیو کا وہ مشہور قول یاد آ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنت میں کیسے جانا ہے، یہ نہیں کہ آسمان یا کائنات کیسے چلتا ہے۔ جی بالکل، دا بائبل ٹیچز us how to go to heaven, not how the heavens go۔ یہ بہت ہی زبردست اور گہری بات ہے۔ تو کیا گیلیلیو دراصل مذہب کو غلط سائنسی نظریات کے بوجھ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا؟ مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کا کام روحانیت ہے، فزکس پڑھانا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ وہ دونوں کے دائرہ کار کو الگ کر رہا تھا، اور پھر جب نیوٹن کا دور آیا تو یہ چیز مزید واضح ہو گئی۔ نیوٹن، جس نے کشش ثقل یا گریوٹی کا قانون دریافت کیا۔ جی ہاں، نیوٹن نے ثابت کیا کہ کائنات ایک بہت بڑی میکینیکلی مشین کی طرح ہے، جو کچھ نپے تلے ریاضیاتی قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ تو کیا نیوٹن نے اس میکینیکی کائنات کو دیکھ کر خدا کا انکار کر دیا تھا؟ ارے بالکل نہیں، نیوٹن تو ایک انتہائی پکا مومن تھا۔ اس کے نزدیک تو یہ جو قوانین تھے کشش ثقل اور حرکت کے، یہ خدا کی قدرت کا ثبوت تھے۔ یعنی اس کے لیے سائنس دراصل خدا کی عبادت کا ہی ایک طریقہ تھا؟ بالکل، وہ سمجھتا تھا کہ کائنات کے قوانین کو دریافت کرنا دراصل خدا کے ذہن کو پڑھنے کے مترادف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیوٹن کے دور تک تو سائنس اور مذہب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ان میں تو کوئی ایسی دشمنی نظر نہیں آ رہی۔ جی، وہ ہم سفر تھے۔ تو پھر یہ سوال لامحالہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ 19ویں صدی میں یہ جنگ یا تصادم کا افسانہ کہاں سے آیا؟ اچانک یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن گئے؟ اس کے لیے ہمیں چارلز ڈارون اور ان کی کتاب اوریجن آف سپیشیز کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ڈارون کے ارتقاء کے نظریے نے کائنات کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ پیدا کیا۔ ارتقاء کا نظریہ یعنی کائنات اب ایک بنی بنائی جامد مشین نہیں رہی تھی۔ بالکل، ڈارون نے بتایا کہ کائنات اور زندگی ایک متحرک، مسلسل ارتقائی عمل کا حصہ ہیں۔ اس نظریے نے اس وقت کی فزیکو تھیولوجی یا جسے ہم ڈیوائن ڈیزائن کہتے ہیں، اس دلیل کو چیلنج کر دیا۔ اچھا، یعنی وہ جو سوچ تھی کہ ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے ویسے ہی ڈیزائن کی گئی ہے جیسے وہ دکھتی ہے۔ ہاں، وہ سوچ خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ ارتقاء نے بتایا کہ چیزیں قدرتی چناؤ کے ذریعے وقت کے ساتھ بدلی ہیں۔ تو کیا ڈارون خود کوئی بہت بڑا مذہب مخالف انسان تھا جس نے یہ جنگ شروع کی؟ دیکھیں، یہ مشہور جنگ کا افسانہ دراصل حقیقت سے بہت دور ہے۔ خود ڈارون کے اپنے خیالات بہت محتاط تھے۔ اچھا، میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ ڈارون بالکل مذہب کے خلاف تھا۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ڈارون نے واضح طور پر کائنات کو کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس نے باقاعدہ ایک فرسٹ کاز یعنی ایک پہلی علت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یعنی کوئی ایسا باشعور وجود جس نے ابتدا میں یہ سب شروع کیا؟ جی بالکل۔ تو یہ جو کھلی جنگ کا تصور ہے، یہ ڈارون کے نظریات کو استعمال کرنے والے کچھ شدت پسند لوگوں نے بنایا، خود ڈارون نے نہیں۔ صحیح۔ اور اسی حوالے سے 20ویں صدی میں ویزلے جے وائلڈ مین نے ایک بہت کمال کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید مغربی ثقافت ایک شیزوفرینک غیر یقینی کا شکار ہو گئی ہے۔ ہاں، وائلڈ مین کا یہ تصور بہت اہم ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آج کا انسان ایک مسلسل ذہنی کشمکش میں ہے۔ ایک طرف اس کی روحانی ضروریات ہیں اور دوسری طرف اس کی تنقیدی سائنسی سوچ ہے، اور یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب مذہب نے سائنسی حملے کا جواب کیسے دیا؟ اگر ہم اس کے وسیع تر پس منظر کو دیکھیں تو 19ویں صدی دراصل الہیات کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا دور تھا۔ وہ کیسی تبدیلی؟ ہوا یہ کہ مذہب نے موضوعی یا سائنسی دعووں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ انسان کے اندرونی نفسیاتی اور ساختیاتی پہلوؤں پر غور شروع کر دیا، جسے ہم الہیات کا سقراطی موڑ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اب مذہب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا کام بیرونی دنیا کی فزکس سمجھانا نہیں بلکہ انسان کے اندر کی دنیا کو سنوارنا ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنا دائرہ کار انسان کی داخلی حقیقت تک محدود کر لیا تاکہ سائنس کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچا جا سکے۔ یہ تو ایک طرح سے پسپائی یا سمجھوتا لگ رہا ہے۔ خیر،
اس تاریخی پس منظر کے بعد اب ہم آیان باربور کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کے تعلق کو سمجھنے کے لیے 4 ماڈلز بیان کیے ہیں۔ جی، اور یہ چاروں ماڈلز آج کی بحث کا بالکل مرکز ہیں۔ تو چلیں پہلے ماڈل کی بات کرتے ہیں، تصادم کا ماڈل یا کانفلکٹ ماڈل۔ یہ ماڈل کیا کہتا ہے؟ تصادم کا ماڈل 2 بالکل متضاد انتہاؤں پر کھڑا ہے۔ ایک طرف سائنسی مادیت پرستی ہے، یعنی سائنٹیفک مٹیریلزم، اور دوسری طرف بائبل کی لفظی تشریح پر اصرار کرنے والے ہیں۔ سائنسی مادیت پرستی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جیسے کارل ساگاں اور جیکوز مونوٹ کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مادی کائنات ہی سب کچھ ہے، جو کچھ ہے بس مادہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، اور انسان اس پوری وسیع کائنات میں بالکل تنہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مذہبی کتابوں کے ایک ایک لفظ کو سائنس کی کسوٹی پر پورا اتارنے کی ضد کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دونوں انتہائیں ایک دوسرے سے ہمیشہ الجھتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں اسٹیون بار کی کتاب ماڈرن فزکس اینڈ اینشنٹ فیتھ کا وہ نقطہ بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنسی مادیت پرستی بذات خود کوئی سائنس نہیں ہے۔ جی، اسٹیفن بار نے بہت کمال کا استدلال دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ مادیت پرستی ایک تنگ نظر فلسفہ ہے، ایک اسٹریٹ جیکٹ فلسفی ہے۔ مطلب سائنس کا کام تو مادی دنیا کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ مادی دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی سائنسی بات نہیں ہوئی۔ بالکل، لیبارٹری میں آپ مادے کو ناپ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس چیز کو آپ ناپ نہیں سکتے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ مفروضہ ہے، سائنس نہیں۔ صحیح۔ تو جب یہ تصادم والا ماڈل کام نہیں کرتا تو باربور کا دوسرا ماڈل سامنے آتا ہے، آزادی کا ماڈل یا انڈیپینڈنس ماڈل۔ جی، اور اس ماڈل کے بڑے حامیوں میں کارل بارتھ جیسے مفکرین شامل ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ سائنس اور مذہب کے دائرہ کار بالکل الگ ہیں۔ مطلب دونوں کی زبانیں الگ ہیں، دونوں کے سوال الگ ہیں۔ بالکل، سائنس کا کام ہے تجربہ کرنا، یہ دیکھنا کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، جبکہ مذہب کا کام ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اور اقدار سکھانا۔ یعنی سائنس بتاتی ہے کیسے اور مذہب بتاتا ہے کیوں۔ جی ہاں، اور چونکہ ان کے دائرے الگ ہیں، اس لیے کارل بارتھ کے نزدیک ان میں تصادم ممکن ہی نہیں ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ آزاد ہونا چاہیے۔ یہ بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے 2 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں لیکن آپس میں بات چیت نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں تاکہ لڑائی نہ ہو۔ بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو کیا یہ واقعی کوئی حل ہے یا صرف سچائی سے فرار کا ایک شائستہ طریقہ؟ مطلب انسان تو ایک ہی ہے نا، وہ اپنی سائنسی سوچ اور مذہبی عقیدے کو الگ الگ خانوں میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے اس ماڈل کی سب سے بڑی کمزوری کی نشاندہی کر دی ہے۔ ہم واقعی حقیقت کو ایسے خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اگر صرف نظر انداز کرنا حل نہیں ہے تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے یہ دونوں اہم شعبے آپس میں مل کر کام کر سکتے ہیں؟ بالکل، ڈائیلاگ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ سائنس اور مذہب کے طریقہ کار میں حقیقت میں بہت مماثلت ہے۔ مماثلت؟ وہ کیسے؟ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ سائنس فیکٹس پر ہے اور مذہب ایمان پر۔ دیکھیں، جس طرح مذہبی زبان استعاروں یا میٹافر سے بھری ہوتی ہے نا، حتمی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ جی، کیونکہ ہم خدا کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تو استعارے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کوانٹم فزکس میں بھی سائنسی ماڈلز حقیقت کو سمجھنے کے لیے استعاروں اور تخیل کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی کوانٹم لیول پر سائنس بھی استعاروں کے محتاج ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، کوانٹم فزکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سائنس مکمل طور پر معروضی یا 100% آبجیکٹو نہیں رہی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مشاہدہ کرنے والے کا عمل یا آبزرور انوالومنٹ بھی نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، آبزرور کے دیکھنے سے ذرے کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو سائنس بھی اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنا کہ مذہب۔ اور تھامس ٹورنس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کائنات کی یہ جو عقلیت ہے، یہ جو ایک پرفیکٹ میتھمیٹیکل آرڈر ہے، جی، یہ انسان کے اندر ایک مذہبی حیرت، ایک عجیب سی آہ پیدا کرتی ہے کہ آخر یہ اتنی منظم کیوں ہے؟ واقعی یہ کائنات کا منظم ہونا بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مکالمے کا ماڈل۔ اب آتے ہیں چوتھے اور آخری ماڈل پر، جو ہے ہم آہنگی یا انٹیگریشن کا ماڈل۔ یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ماڈل اس مکالمے سے بھی ایک قدم آگے کی بات کرتا ہے۔
یہ کہتا ہے کہ سائنس اور مذہب کو الگ الگ رکھنے کے بجائے یہ مل کر ایک جامع اور مربوط کائناتی نظریہ بنا سکتے ہیں، ایک یونیفائیڈ ورلڈ ویو۔ اچھا، یعنی دونوں مل کر ایک بڑی تصویر بنائیں گے؟ بالکل، اس ماڈل کے مطابق سائنسی دریافتیں الہیات کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں، بلکہ یہ مذہب کو اپنے عقائد جیسے تخلیق کا نظریہ یا انسانی فطرت کو بہتر اور جدید انداز میں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یعنی اگر ہم ارتقاء کو دریافت کرتے ہیں تو ہم اس سے خدا کے تخلیق کرنے کے طریقے کو زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، ہم الہیات کی تشکیل نو کر سکتے ہیں سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی بہت جوش و خروش کے ساتھ کہ یہ جو مکالمہ اور ہم آہنگی والا ماڈل ہے، یہ ایک عام سیکھنے والے انسان کو جو روزمرہ معلومات کے اس سیلاب میں گھرا ہوا ہے، اسے کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ماڈل ہمیں تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم باوقت مختلف زاویوں سے حقیقت کو دیکھ سکیں۔ ایک عام انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جدید ترین سائنسی معلومات کو بھی قبول کر سکتا ہے اور اپنی اقدار کو بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ مطلب اسے کسی ایک نظریے کا اندھا پیروکار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ انتہا پسندی سے بچ جاتا ہے اور ایک متوازن سوچ اپناتا ہے۔ کیا شاندار بات ہے! تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے آج واقعی ایک بہت طویل علمی سفر طے کیا۔ کس طرح ہم نے قرون وسطیٰ کے اکٹھے سفر سے شروعات کی؟ جی، تھامس ایکوائنس اور ارسطو کے ملاپ سے۔ بالکل، اور پھر وہاں سے ہم روشن خیالی کی علیحدگی تک آئے، جب گیلیلیو اور نیوٹن نے کائنات کو دیکھنے کا انداز بدلا۔ پھر ہم نے اس تصادم کے افسانے کو بے نقاب کیا جو ڈارون کے بعد شروع ہوا۔ اور آخر میں ایان باربور کے 4 ماڈلز کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کیسے مکالمے اور ہاں ہانگی کے نئے راستے ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جی، اور اس پورے سفر میں جو سب سے اہم بات ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ علم کو کسی ایک خانے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس بات سے 100% متفق ہوں۔ اس علمی جائزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان دو انتہاؤں کی قید سے آزاد ہو جائے۔ یہ سوچنا کہ یا تو صرف سائنس سچی ہے یا صرف مذہب، یہ بہت محدود سوچ ہے۔ ہمیں چیزوں کو ایک وسیع اور جڑے ہوئے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں تصادم کے بجائے ہاں ہانگی تلاش کرنی چاہیے۔ اور پروگرام کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر سائنس اور الہیات دونوں حتمی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انسانی استعاروں اور ماڈلز کے محتاج ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انسانی زبان کی اپنی کچھ حدود ہوں اور در حقیقت یہ دونوں ایک ہی عظیم سچائی کو دیکھنے کی 2 مختلف اینکیں ہوں؟ یہ واقعی بہت گہری بات ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ آنے والے اگلے حصے میں ہم کائنات کی تخلیق کے سائنسی اور مذہبی نظریات کا موازنہ کریں گے اور بگ بینگ تھیوری کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ کائنات کے اس پہلے لمحے کا تصور کریں۔ مطلب کوئی ستارہ نہیں، کوئی سیارہ نہیں، مادہ تو دور کی بات ہے، روشنی یا وقت کا بھی کوئی وجود ہی نہیں۔ ایک مکمل اور مطلق اندھیرا اور خاموشی۔ بالکل، اور پھر اچانک اور پھر اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بے پناہ وسعت، یہ اربوں کہکشائیں اور خود وقت کا بہاؤ، یہ ایک ایسا منظر ہے جو واقعی انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور بھائی، یہیں سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وقت کی واقعی کوئی شروعات تھی یا یہ کائنات ہمیشہ سے بس ایسے ہی چل رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے صدیوں سے انسان کو الجھا رکھا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم ان تمام سائنسی اور فلسفیانہ ماخذات پر غور کرتے ہیں جو ہم نے آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے اکٹھے کیے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور مذہب دونوں ہی اس معمے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سائنس کے پاس تمام حتمی اور 2 ٹوک جوابات ہیں اور مذہب محض ایک ذاتی عقیدے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اور آج ہم انسانی وجود کے سب سے گہرے سوال پر غور کر رہے ہیں کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟
بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ان اہم تحریروں اور ذرائع کو کھنگالنا ہے جو اندرونی کشمکش اور ابتدا کی کھوج پر مبنی ہیں، یعنی انٹریکشن ان انٹروسپیکٹ اور پروبنگ دی اوریجنز۔ ہم سائنس اور الہیات دونوں کے زاویوں سے کائنات کی تخلیق کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، اور کائنات کیسے بنی اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم حقائق کو پرکھتے کیسے ہیں۔ کیا سائنس بالکل غیر جانبدار ہے اور کیا مذہب محض عقیدہ ہے؟ ہمارے ماخذات میں تھامس کوہن کے ایک بہت ہی مشہور نظریے کا ذکر ہے جسے پیراڈائم شفٹس کہتے ہیں۔ اچھا، پیراڈائم شفٹس، تھامس کوہن کی یہ بات تو واقعی سائنس کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتی ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ فزکس کی لیبارٹری میں جو کچھ ثابت ہو گیا وہ تو بس پتھر پر لکیر ہے۔ درست کہا آپ نے۔ 20ویں صدی کے وسط تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ سائنس ایک سیدھی لکیر میں اور بغیر کسی تعصب کے آگے بڑھتی ہے، لیکن کوہن میں بتایا کہ بھئی ایسا نہیں ہے۔ سائنسدان بھی کسی خلا میں بیٹھ کر نہیں سوچتے، ان کے ذہن میں بھی دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص فریم ورک، ایک پیراڈائم ہوتا ہے۔ یعنی سائنسدانوں کی پوری کمیونٹی ایک خاص ماڈل کو سچ مان کر اسی کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو پرکھتی ہے۔ بالکل، اور جب کوئی نئی دریافت سامنے آتی ہے جو اس پرانے ماڈل میں فٹ نہیں بیٹھتی تو علم کی دنیا میں ایک بحران آ جاتا ہے، اور پھر ایک نیا ماڈل ابھرتا ہے جو پچھلے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسی کو پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ چلیے اس بات کی تھوڑی گرہ کھولتے ہیں، میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی پرانے زمانے میں دنیا کا نقشہ بنا رہا ہو۔ ہاں، یہ ایک اچھی تمثیل ہو سکتی ہے۔ مطلب جب تک سب مانتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، ان کے سارے نقشے، ان کے سارے سمندری راستے اسی حساب سے طے ہوتے تھے۔ وہ ان کا پیراڈائم تھا، وہ ایک مخصوص رنگ کا چشمہ تھا جسے پہن کر وہ دنیا دیکھتے تھے۔ اور پھر جب ثابت ہو گیا کہ زمین گول ہے تو کیا ہوا؟ تو انہیں پرانے نقشوں میں محض تھوڑی سی ترمیم نہیں کرنی پڑی، بلکہ پورا کا پورا نقشہ ہی پھاڑ کر نیا بنانا پڑا۔ بالکل درست، نقشہ ہی بدل گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنسی حقائق بھی اتنے ہی موضوعی یا سبجیکٹیو ہو سکتے ہیں جتنا کہ کوئی مذہبی تجربہ؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہانس کنگ جیسے مفکرین نے اسی پیراڈائم شفٹ کے نظریے کو الہیات یعنی تھیولوجی پر بھی لاگو کیا ہے۔ رکیے، کیا واقعی الہیات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مذہبی تصورات ہمیشہ ایک جیسے اور بالکل منجمد رہتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہانس کنگ کے مطابق الہیات بھی وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ جس طرح سائنس کے ماڈل بدلتے ہیں اسی طرح خدا اور کائنات کو سمجھنے کے فریم ورک بھی بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرون وسطیٰ کے مذہبی پیراڈائمز آج کے جدید اور سائنسی دور کے پیراڈائمز سے بہت مختلف ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، یعنی حقیقت کو جاننے کی یہ دونوں کوششیں، خواہ وہ سائنس ہو یا الہیات، جامد نہیں ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ نئے فریم ورکس میں ڈھلتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر سائنس اپنے پیراڈائمز کے ذریعے کائنات کو سمجھتی ہے تو جدید کاسمولوجی کا سب سے بڑا اور سب سے انقلابی پیراڈائم شفٹ تو بگ بینگ ہی ہے نا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بگ بینگ وہ لمحہ ہے جس نے کائنات کے ہمیشہ سے جامد اور ایک جیسا رہنے کے تصور کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو ذرا اس سائنسی کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کائنات کے اس پہلے لمحے کی۔ وہ پہلا لمحہ دراصل تھا کیسا؟ اس پہلے لمحے کو سائنسدان سنگولیرٹی کہتے ہیں، یعنی ٹائم زیرو یا T=0۔ اس مقام پر پہنچ کر یقین مانے ہماری جدید طبیعت کے سارے قوانین دم توڑ دیتے ہیں۔ مطلب فزکس کے قوانین وہاں کام ہی نہیں کرتے؟ بالکل کام نہیں کرتے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پوری کائنات، وہ تمام ستارے اور مادہ جو آج اربوں نوری سال تک پھیلا ہوا ہے، وہ سب ایک لامحدود کثافت اور بے پناہ حرارت کے ایک لامتناہی چھوٹے سے مقام پر سمٹا ہوا تھا۔ یہ لامحدود کثافت والی بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب اگر ہم کائنات کے سارے مادے کو دبا کر ایک چھوٹی سی گیند میں قید کر دیں، لیکن نہیں، گیند کا تو کوئی ہجوم ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ سنگولیرٹی کا تو کوئی ہجوم ہی نہیں تھا؟ جی، ہجوم صفر تھا۔ یہ تو ایک دیویاخیل کائناتی پریشر کوکر والی بات ہو گئی نا، جس کے اندر خلا یا جگہ موجود ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس میں لامحدود توانائی بھری ہوئی ہے۔ آپ نے پریشر کوکر کی مثال بالکل صحیح دی۔
دراصل اس وقت کائنات میں وہ مادہ تھا ہی نہیں جسے ہم آج جانتے ہیں. کوئی ایٹم، کوئی ذرہ موجود نہیں تھا، بس ایک خالص انتہائی گرم توانائی تھی. کائنات کے اس بالکل پہلے سیکنڈ کے بھی اربوںویں حصے میں اتنی بے پناہ حرارت تھی کہ کائنات کی چاروں بنیادی قوتیں یعنی کشش ثقل، برقی مغناطیسیت اور نیوکلیائی قوتیں سب آپس میں پگھل کر صرف ایک ہی عظیم قوت بنی ہوئی تھیں. اس حالت کو ہمارے ذرائع میں کیا نام دیا گیا ہے؟ شاید سپر یونٹی؟ ہاں، سپر یونٹی. اور پھر جیسے ہی یہ پریشر کوکر پھٹا اور کائنات تھوڑی سی پھیلی اور اس کا درجہ حرارت تھوڑا سا گرا تو سپر یونٹی کا مرحلہ گرینڈ یونٹی میں تبدیل ہو گیا، یعنی قوتیں ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو گئیں. جیسے اگر ہم بھاپ کو ٹھنڈا کریں تو وہ پانی بن جاتی ہے، اور مزید ٹھنڈا کریں تو برف. تو ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر ہی کائنات ایک کھولتے ہوئے سوپ جیسی بن گئی ہوگی، جس میں توانائیاں گاڑھی ہو کر ذرات میں بدل رہی تھیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہ وقت تھا جب سب سے بنیادی ذرات یعنی کوارکس اور اینٹی کوارکس بننا شروع ہوئے. کوارکس اور اینٹی کوارکس؟ اچھا، تو کیا انہی کوارکس نے آپس میں جڑ کر وہ چیزیں بنائیں جن سے ہم اور آپ بنے ہیں، یعنی ہیڈرونز، پروٹون اور نیوٹرون؟ جی ہاں، لیکن یہ عمل اتنا سیدھا نہیں تھا. یہ ایک بہت ہی نازک وقت تھا، کیونکہ ہر کوارک کے ساتھ اس کا ایک اینٹی کوارک یا مخالف ذرہ بھی بن رہا تھا، یعنی مادہ اور ضد مادہ. اور جب بھی یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں. بالکل، وہ ایک دوسرے کو فنا کر کے واپس خالص توانائی میں بدل دیتے ہیں. ارے تو پھر کائنات میں کوئی مادہ بچا کیسے؟ اگر کوارکس اور اینٹی کوارکس دونوں آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر رہے تھے تو کائنات میں تو بس روشنی اور شعاعیں ہی بچنی چاہیے تھیں. یہ ستارے، سیارے اور ہم انسان کہاں سے آ گئے؟ یہ واقعی ایک حیران کن سوال ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو طبیعت دانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. ہوا یہ کہ ہر 1 ارب اینٹی پارٹیکلز کے مقابلے میں 1 ارب اور ایک عام پارٹیکل بنا. 1 ارب اور ایک؟ بس ایک ذرے کا فرق؟ جی، صرف اس ایک اضافی ذرے نے فنا ہونے سے بچ کر آج کی یہ تمام مادی کائنات تشکیل دی ہے. جب کائنات مزید ٹھنڈی ہوئی تو یہی بچے ہوئے کوارکس آپس میں جڑ کر ہیڈرونز بن گئے، یعنی پروٹون اور نیوٹرون. اور پھر کیا ہوا؟ پھر کائنات کی عمر کے پہلے 3 منٹ آئے. یہ 3 منٹ بہت اہم ہے. اس دوران کائنات ایک بھٹی کی طرح کام کر رہی تھی. اس بھٹی میں پروٹون اور نیوٹرون آپس میں جڑ کر کائنات کے سب سے پہلے ایٹموں کے مرکزیں بنانے لگے، بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم. اس عمل کو ہمارے ذرائع میں نیوکلیو سنتھیسس کہا گیا ہے. اچھا، 1 منٹ ذرا رکیے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو پانی پیتے ہیں اس پانی میں موجود ہائیڈروجن انہی پہلے 3 منٹوں میں بنی تھی، 15 ارب سال پہلے؟ بالکل. ہمارے جسم میں، سمندروں میں اور ان تمام ستاروں میں موجود ہر ہائیڈروجن کا ایٹم اسی کائناتی بھٹی کے انہی مخصوص 3 منٹ کی پیداوار ہے. بھئی یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. لیکن یہ جو آپ نے توازن کی بات کی نا، کہ 1 ارب کے مقابلے میں 1 ارب اور ایک ذرہ تھا، اس حد تک باریک توازن، کیا یہ محض ایک اندھا اتفاق تھا؟ یا کائنات کے اندر کوئی ایسی ضرورت تھی، کوئی ایسا میکانزم تھا جس نے اسے اتنی درستگی سے ترتیب دیا؟ ہمارے ماخذات میں اسی کشمکش کو بہت نمایاں کیا گیا ہے. سائنسی حوالے سے کچھ زاویے تو اسے محض ایک اتفاقی اور بے ترتیب نتیجہ مانتے ہیں، چانس کی بات ہے. لیکن بہت سے مفکرین کے لیے طبیعت کے اتنے باریک قوانین کا اس قدر درستگی کے ساتھ کام کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گہری مقصدیت یا ضرورت چھپی ہے، جسے نیسیسٹی کہتے ہیں. ضرورت. یہ ساری میکینکس اور کہانیاں سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم جیسی لگتی ہیں، لیکن میں ذرا شک کی مزاج کا ہوں. ہم 15 ارب سال پہلے تو وہاں کیمرہ لے کر موجود نہیں تھے کہ یہ سب دیکھ سکیں. تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ کائنات واقعی ایک دھماکے سے شروع ہوئی تھی؟ اس کا ٹھوس ثبوت کیا ہے؟ ظاہر ہے سائنس صرف قیاس آرائیاں تو نہیں کرتی نا. اس کا سب سے پہلا اور بڑا ثبوت 1920 کی دہائی میں ایڈون ہبل نے دیا. اس نے دور دراز کی کہکشاؤں سے آنے والی روشنی کا مشاہدہ کیا.
اس نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں کھنچ رہی ہیں اور سرخ رنگ کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ یعنی وہ جسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں؟ جی، ریڈ شفٹ۔ یہ بالکل ویسا ہی اثر ہے جیسے کوئی ایمبولینس آپ سے دور جا رہی ہو تو اس کے سائرن کی آواز کھنچ کر بھاری ہو جاتی ہے۔ اس ریڈ شفٹ کا مطلب یہ تھا کہ تمام کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس منظر کو ریورس کریں، جیسے کسی دھماکے کی ویڈیو کو الٹا چلائیں، تو وہ ساری کہکشائیں، سارا مادہ واپس جا کر ایک ہی نقطے میں سمٹ جائے گا۔ جیسے اگر تندور میں کشمش والی روٹی پک رہی ہو تو روٹی کے پھولنے سے ہر کشمش کا دانہ دوسرے دانے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ کشمش خود حرکت نہیں کر رہی، بلکہ روٹی کا خمیر دراصل پھیل رہا ہے۔ زبردست مثال دی، بالکل ایسا ہی ہے، خلا بذات خود پھیل رہی ہے۔ اور پھر 1965 میں اس سے بھی بڑا ثبوت ملا، وہ تھا کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن یعنی CMBR۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ تصور کریں کہ جب وہ پہلا دھماکہ ہوا تو وہ بے انتہا گرم تھا۔ اربوں سال گزرنے کے بعد کائنات کے پھیلنے اور ٹھنڈا ہونے کے باوجود اس بھٹی کی بچی کھچی حرارت آج بھی پوری کائنات میں ایک مدھم سی مائکرو ویو سرسراہٹ کی شکل میں موجود ہے۔ واقعی پوری کائنات میں؟ جی ہاں، اور پھر بعد میں کوبی نامی سیٹلائٹ نے اس حرارت کا انتہائی باریک نقشہ بنایا اور اس میں درجہ حرارت کے انتہائی معمولی فرق یا آپ کہہ لیں کہ لہریں دریافت کیں۔ اور یہ درجہ حرارت کا فرق یا یہ لہریں اتنی اہم کیوں ہیں؟ مطلب کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کائنات کے ایک حصے کا درجہ حرارت دوسرے حصے سے معمولی سا کم یا زیادہ ہو؟ ارے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی لہروں کی بدولت آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر کائنات کا وہ ابتدائی سوپ بالکل ہموار ہوتا، درجہ حرارت ہر جگہ بالکل ایک جیسا ہوتا، تو مادہ کبھی بھی ایک جگہ اکٹھا نہ ہوتا۔ اچھا، تو وہ جو درجہ حرارت میں معمولی سی لہریں یا فرق تھے، یہیں سے کشش ثقل نے اپنا کام شروع کیا؟ بالکل، انہی لہروں کی وجہ سے مادہ آپس میں جڑنے لگا اور پھر اربوں سالوں میں ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ اگر یہ لہریں نہ ہوتی تو کائنات صرف ایک بے جان اور یکساں پھیلی ہوئی گیس کا بادل ہوتی بس۔ یعنی وہ لہریں دراصل تمام کہکشاؤں اور تاروں کے بیچ تھے۔ زبردست۔ لیکن ہمارے ماخذ میں ایک پیچیدگی کا ذکر بھی آیا ہے نا، جسے افق کا مسئلہ یا ہورائزن پرابلم کہا گیا ہے۔ اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کے دو انتہائی مخالف سروں کو روشنی کی رفتار سے بھی ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے عمریں درکار ہیں۔ جی، تو پھر مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ درجہ حرارت میں اتنے یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کائنات کے ایک کونے کا درجہ حرارت دوسرے کونے کے درجہ حرارت سے کیسے ملتا ہے، جبکہ ان کا آپس میں رابطہ ہی ممکن نہیں تھا؟ یہ کاسمولوجی کے لیے ایک بہت بڑا درد سر تھا۔ اگر کائنات عام رفتار سے پھیل رہی ہوتی تو اس کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گھلنے ملنے اور اپنا درجہ حرارت بانٹنے کا وقت ہی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سائنسدان ایلن گتھ نے انفلیشنری ماڈل پیش کیا۔ انفلیشنری ماڈل یہ کیسے کام کرتا ہے؟ پر سے بھی بے پناہ تیزی سے پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ حصے دور ہوتے، وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا درجہ حرارت برابر کر لیا تھا، اور پھر اچانک اس انفلیشن نے انہیں دور دور دھکیل دیا۔ روشنی کی رفتار سے بھی تیز؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ کوانٹم فزکس کی ویکیوم انرجی کو بتایا جاتا ہے، جس میں ایک شدید منفی دباؤ ہوتا ہے۔ رکیے، میں یہاں آپ کو تھوڑا چیلنج کروں گا۔ ہم ویکیوم یعنی خلا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ خلا کا سیدھا سا مطلب ہے کچھ بھی نہیں۔ تو ایک خالی پن میں جہاں کوئی مادہ ہے ہی نہیں، وہاں توانائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایسا منفی دباؤ جو پوری کائنات کو کشش شکل کے خلاف اتنی بے پناہ رفتار سے پھیلا دے؟ آپ کا سوال بہت منطقی ہے۔ ہاں نا، یہ عقل میں نہیں آ رہا کہ کچھ نہیں میں سے اتنی طاقت کیسے نکل سکتی ہے۔ بظاہر یہ واقعی ناممکن لگتا ہے، لیکن کوانٹم فزکس کی دنیا ہماری روزمرہ کی منطق سے بالکل مختلف ہے۔ کوانٹم کی سطح پر جسے ہم ویکیوم یا خالی پن سمجھتے ہیں، وہ اصل میں خالی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے وہ؟
وہ دراصل توانائیاں پیدا کرنے اور غائب کرنے والا ایک ابلتا ہوا سمندر ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک بہت ہی تنے ہوئے اسپرنگ کو زبردستی دبا کے رکھا گیا ہو۔ اس حالت میں، جسے فالس ویکیوم کہتے ہیں، اتنی توانائی چھپی ہوتی ہے کہ جب وہ خارج ہوتی ہے تو ایک زبردست منفی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور کشش ثقل تو عام طور پر چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یہ دباؤ کیا کرتا ہے؟ آئنسٹائن کے نظریات کے مطابق یہ منفی دباؤ کشش ثقل کو الٹ دیتا ہے، یعنی چیزوں کو شدت سے دور دھکیلتا ہے۔ اسی زبردست دھکے نے کائنات کو اس قدر تیزی سے پھیلا دیا اور وہ افق کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے کوارکس، انفلیشن اور کوانٹم ویکیوم کی تو بات کر لی، یعنی ہم نے طبیعت کے اس پورے میکانزم کو دیکھ لیا کہ کائنات نے کیسے کام کیا۔ لیکن اب اگر ہم اس کے پیچھے چھپے فلسفے کی طرف آئیں تو اس کائنات کے ایک مخصوص نقطۂ آغاز کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بہت گہرے الہیاتی اثرات ہیں، اور یہیں سے فلسفے اور الہیات کی ایک بہت گہری بحث شروع ہوتی ہے۔ صدیوں سے یہ کشمکش جاری تھی کہ کیا کائنات ہمیشہ سے موجود تھی، یعنی ایٹرنل یونیورس، یا اس کا کوئی آغاز تھا۔ ارسطو جیسے فلسفر تو کائنات کو ہمیشہ سے قائم مانتے تھے نا؟ جی بالکل، لیکن بگ بینگ نے سختی سے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ وقت اور فضا دونوں کی باقاعدہ ایک شروعات ہوئی تھی۔ ہمارے ماخذ میں اسٹیفن بار کا ذکر ہے، جنہوں نے سائنسی مادیات پرستی کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ مادیت پرستی یعنی سائنٹیفک مٹیریلزم، جس کا ماننا ہے کہ بس مادہ ہی سب کچھ ہے اور یہ پوری کائنات محض ایک اندھے حادثے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، لیکن بار استدلال کرتے ہیں کہ اگر کائنات کا ایک محدود آغاز ہوا ہے، یعنی ایک وقت تھا جب فطرت کے قوانین اور مادہ موجود ہی نہیں تھے، تو پھر اسے وجود میں لانے والا سبب خود اس مادی کائنات اور قوانین کے اندر کا حصہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل، وہ لازماً اس مادی دنیا اور زمان و مکان سے ماورا ہوگا۔ تو گویا سائنس جسے صرف ایک پہلا سبب یا فرسٹ کاز مانتی ہے، یعنی فزکس کا وہ پہلا ایونٹ، الہیات اسی کو ایک باشعور تخلیق کار کے طور پر دیکھتی ہے۔ جی، الہیات اسے کریٹر کے طور پر دیکھتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بنیادی فرق محسوس ہوتا ہے۔ سائنس کا وہ جو پہلا سبب ہے، وہ تو بس ایک دھماکہ کر کے الگ ہو گیا، یعنی کائنات کا بٹن دبایا اور پھر فزکس نے سارا کام خود سنبھال لیا۔ تو کیا الہیات کا تخلیق کار بھی بس ایسا ہی ہے جو کائنات بنا کر دور بیٹھ گیا ہے؟ آپ نے بہت عمدگی سے اس فرق کو اجاگر کیا۔ سائنس کا پہلا سبب واقعی ایک میکینیکل عمل ہو سکتا ہے، لیکن الہیات، خاص طور پر تھامس ایکوینس اور جدید الہیاتی مفکرین کے مطابق، خدا محض ایک گھڑی ساز نہیں ہے جس نے گھڑی بنا کر اس میں چابی بھری اور پھر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا تصور ہے؟ اس گھڑی ساز والے تصور کو الہیات میں کریٹو اوریجنانس کہتے ہیں، یعنی محض آغاز کرنے والا۔ اس کے برعکس الہیات کریٹو کنٹینوئنس کا تصور دیتی ہے، یعنی مسلسل تخلیق کرنے والا اور تھامے رکھنے والا۔ یعنی وہ تخلیق کار ہر لمحہ اس کائنات کو وجود بخش رہا ہے۔ بالکل، آپ اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی گلوکار کوئی گیت گا رہا ہو۔ جب تک گلوکار گا رہا ہے، اس گیت کا وجود قائم ہے۔ اگر وہ چپ ہو جائے تو گانا اسی لمحے معدوم ہو جائے گا۔ بھئی، یہ گلوکار اور گیت والی تشبیہ واقعی اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مذہبی تصور ہے جسے کریٹو ایکس نیہیلو کہا جاتا ہے، یعنی عدم سے یا کچھ نہ ہونے سے کائنات کی تخلیق، بگ بینگ دراصل اسی کی سائنسی تشریح ہے؟ کیا وہ جو کوانٹم ویکیوم سے پوری کائنات کا ظہور ہے، وہ اور عدم سے تخلیق بالکل ایک ہی بات ہے؟ دیکھیں نا، ہمارے ماخذات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں تصورات کو مکمل طور پر ایک ہی چیز قرار دینے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تاہم ان میں حیرت انگیز مماثلت ضرور موجود ہے۔ یعنی بگ بینگ ہمیں ٹھوس طبعی شواہد دیتا ہے کہ کائنات وقت کے خاص لمحے میں پیدا ہوئی۔ جی، اور یہ دریافت کریٹو ایکس نیہیلو کے مذہبی نظریے سے زبردست مطابقت رکھتی ہے۔ الہیات دانوں کے لیے یہ بات نہایت معنی خیز ہے کہ جدید سائنس آج یہ مان رہی ہے کہ کائنات پہلے سے موجود کسی مادے سے تراش کر نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کا خلا سے ظہور ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ماخذ میں دونوں اطراف کے خیالات موجود ہیں۔ ہم کسی ایک سائڈ کی توثیق نہیں کر رہے، بلکہ محض حقائق کو پیش کر رہے ہیں۔ کچھ سائنسدان تو اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ شاید کائنات کے آغاز کی کوئی حتمی حد نہ ہو۔ بالکل،
اور اس جائزے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم کسی ایک نظریے کو مسلط نہیں کر رہے، ہم بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ علم کے یہ مختلف دھارے آپس میں کیسے ملتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، ہم نے دیکھا کہ کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کے لیے سائنس کے پاس بگ بینگ، کائنات کا پھیلاؤ اور مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی ان لہروں جیسے شاندار شواہد موجود ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی اس پیچیدہ مشینری نے کام کیسے کیا۔ اور دوسری طرف الہیات اور فلسفہ ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا، اس حیرت انگیز توازن اور قانونوں کے پیچھے کون سی مقصدیت کار فرما ہے۔ یعنی سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کا حریف یا دشمن سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ دونوں دراصل حقیقت کو جاننے کے دو مختلف راستے ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ سائنس جتنی گہرائی میں جاتی ہے، کائنات کا پھیلاؤ اور اس کا باریک توازن جتنا کھل کر سامنے آتا ہے، وہ حقیقت کی پرسراریت کو ختم نہیں کرتا بلکہ انسانی حیرت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس تمام تفصیلی گفتگو کے بعد میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر سننے والوں کو شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری جدید طبیعت ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ یہ اربوں نوری سالوں پر پھیلی ہوئی پوری کائنات ایک ایسے کوانٹم ویکیوم سے نکل کر آ سکتی ہے جسے ہم مکمل خاموشی اور خالی پن سمجھتے تھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جسے ہم انسانی عقل سے کچھ نہیں سمجھتے ہیں، در حقیقت اسی کے اندر وجود کی تمام توانائیاں اور تمام امکانات پوشیدہ ہوں؟ یہ واقعی ایک حیرت انگیز زاویہ ہے۔ کیا وہ خالی پن واقعی خالی ہے؟ یہ وہی سب کچھ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فزکس کی حدود کو پار کر کے وجود کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم وقت اور فضا کی ان سرحدوں کو مزید چیلنج کریں گے جب ہم اسٹیفن ہاکنگ کے نو باؤنڈری نظریے پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ارتقاء کا الہیات کے ساتھ کیا پیچیدہ رشتہ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سنتے رہیے اور ان کائناتی رازوں پر غور کرتے رہیے۔ ذرا تصور کریں، آج سے خربوں سال بعد کا منظر کیا ہوگا۔ مطلب انسانی جسم، یہ گوشت پوست کا وجود بہت پیچھے چھوٹ چکا ہے اور ہمارا شعور خالص توانائی کی صورت میں خلا میں تیر رہا ہے۔ یعنی بین الستاروں کے بادلوں یا انٹرسٹیلر کلاؤڈز کے درمیان۔ جی بالکل۔ تو سننے میں یہ کسی بہت ہی شاندار سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ جدید ایسٹرو فزکس اور ہماری قدیم الہیات یعنی تھیولوجی دونوں بالکل اسی مستقبل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں چیزیں واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ سائنس اور مذہب دو الگ الگ دنیاؤں کی باتیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کائنات کو ایک جامد یا بے جان مشین کے بجائے ایک زندہ اور مسلسل متحرک نظام کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں جڑنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی کڑی کو جوڑنے کے لیے ہم ڈاکٹر آگسٹین پمپلانی کی کتاب کے ذریعے اپنا فکری سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس گہرے مطالعے کا تیسرا حصہ ہے جہاں طبیعیات کے میکینیکی قوانین حیاتیاتی زندگی کی متحرک دھڑکن سے ملتے ہیں۔ اور آج کے اس مطالعے کا مقصد ان کی کتاب کے 3 اہم ابواب کا تجزیہ کرنا ہے، جن میں ارتقائی نظریہ اور سائنسی انجامیات شامل ہیں۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی کتاب پیدائش یعنی جینیسس کی ایک بالکل نئی تشریح بھی۔ اس ساری نشست کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح جدید سائنس اور علم الہیات ایک دوسرے سے متصادم ہونے کے بجائے حقائق کو سمجھنے میں ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں اس نظریے سے جس نے 19ویں صدی میں تہلکہ مچا دیا تھا، مطلب چارلز ڈارون کا نیچرل سلیکشن یا قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ ڈارون کا بنیادی خیال یہ تھا کہ زندگی بتدریج ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ڈارون کے مطابق جو جاندار اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، باقی ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ ایک بہت ہی اندھا اور بہرحم سا عمل لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اس پر اتنی تنقید بھی ہوئی۔ تو کیا اس نظریے نے اس وقت کے مذہبی عقائد کو واقعی خطرے میں ڈال دیا تھا؟ مطلب وہ جو ایک تصادم کا افسانہ یا وارفیئر متھ کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، ابتدا میں یقیناً ایک جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اس وقت تک تو یہ تصور عام تھا کہ کائنات اور اس کی ہر چیز کو
ایک ہی لمحے میں مکمل حالت میں تخلیق کر دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ یکدم تخلیق والا تصور۔ جی، لیکن اگر ہم جدید علم الالہیات کی بات کریں تو 19ویں اور 20ویں صدی کے مفکرین نے اس کے خلاف کوئی مکمل جنگ شروع نہیں کی۔ اس کے بجائے انہوں نے ارتقائی حیاتیات کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یعنی وہ تصادم کا افسانہ کچھ حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ کافی حد تک۔ ڈاکٹر پمپلانی بتاتے ہیں کہ الہیات کی نظر میں ارتقاء کوئی اندھا یا بے مقصد عمل نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے لیے کریشو کنٹینوا کا تصور پیش کیا، جس کا مطلب ہے مسلسل تخلیق۔ مسلسل تخلیق مطلب خدا نے کائنات کو ایک ہی بار بنا کر چھوڑ نہیں دیا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ارتقائی عمل دراصل تخلیق کا ہی وہ طریقہ کار ہے جو آج بھی جاری ہے۔ ایک منٹ رکیے، مجھے یہاں تھوڑا چیلنج کرنے دیں۔ اگر ارتقاء ایک مسلسل تخلیق ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ خدا ایک ایسے انجینئر کی طرح ہے جس نے پہلی بار میں ماڈل ٹھیک نہیں بنایا؟ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ مطلب ارتقاء کو ایک مسلسل اپڈیٹ ہونے والے سافٹ ویئر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جیسے حالات کے مطابق خود کو بہتر بنایا جا رہا ہو، خامیاں دور کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور منطقی سوال ہے، لیکن الہیات اس کو اس طرح نہیں دیکھتی کہ خدا کوئی خامیاں دور کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایک بیج کی سی ہے۔ بیج؟ جی، جب آپ ایک بیج بوتے ہیں تو بیج نامکمل یا خامیوں والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک پورا درخت بننے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو کافی گہرا نقطہ ہے۔ اسی طرح کائنات کو ایک جامد پینٹنگ کی طرح مکمل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ایک بیج کی طرح تخلیق کیا گیا، جس میں بتدریج کھلنے اور ارتقاء پانے کی صلاحیت رکھی گئی۔ مطلب ماحول کا بدلنا اور جانداروں کا اس کے مطابق ڈھلنا کوئی خرابی نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ کائنات کی اس متحرک اور زندہ فطرت کا حصہ ہے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ خیر، یہ بیج والی مثال واقعی بات کو واضح کرتی ہے، لیکن مجھے یہاں ایک اور چیز ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم جسمانی ساخت کی بات کریں، جیسے چیتے کا تیز بھاگنا یا پھر پرندوں کے پر نکلنا، تو نیچرل سلیکشن سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ہم انسانی شعور پر آتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک پیچیدہ مرحلہ ہے۔ مطلب ہمارے اندر کی اخلاقیات، ہماری روح، کیا محض جسمانی بقا کی جنگ اچانک ایک روح پیدا کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے خود سائنسدانوں کو بھی لکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس حوالے سے الفریڈ رسل والیس کی سوچ بہت دلچسپ ہے۔ والیس؟ وہی جو ڈارون کے ہم اثر تھے؟ بالکل، اور انہوں نے ارتقاء کے نظریے پر ان کے ساتھ مل کر کام بھی کیا تھا۔ لیکن والیس کا ماننا تھا کہ نیچرل سلیکشن صرف جسمانی اور طبی خصوصیات کی وضاحت کر سکتا ہے۔ یعنی وہ جسمانی حد تک تو متفق تھے؟ جی، لیکن جب بات انسان کے اعلیٰ شعور، اس کی اخلاقی حس اور روحانیت کی آتی ہے تو یہ مادی نظریہ ناکافی ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق ارتقاء کے اس سفر میں ایک ایسا مقام آیا جہاں حیاتیاتی ارتقاء ایک بالکل نئی اور غیر مرئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا انسان کا شعور ارتقاء کی تاریخ میں ایک بالکل نیا باب ہے؟ 100%۔ انسان کا شعور کائنات کا وہ مقام ہے جہاں کائنات اربوں سال کے اندھے مادی سفر کے بعد اچانک اپنے آپ سے آگاہ ہو گئی ہے۔ تو اگر تخلیق ایک جاری عمل ہے اور کائنات شعور پیدا کرنے کے لیے بتدریج آگے بڑھ رہی ہے، تو ہمیں کائنات کی ابتدا کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ جو اینتھروپک اصول اور کائنات کی فائن ٹیوننگ کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، اینتھروپک اصول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات کس قدر حیران کن حد تک نپی تلی ہے۔ بالکل، مطلب کائنات میں پروٹون اور نیوٹرون کی تعداد کا تخمینہ 10 کی طاقت 78 لگایا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار دماغ کو سن کر دیتے ہیں۔ اور پھر مادے اور اینٹی میٹر کے درمیان کا توازن اس قدر نپا تلا ہے کہ اگر اس میں ذرا بھی فرق ہوتا تو زندگی کا وجود ناممکن تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اصول کو تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں کہ یہ فائن ٹیوننگ کام کیسے کرتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا کائنات زندگی کی تخلیق کے لیے خاص طور پر ترتیب دی گئی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم اسے یوں سمجھیں کہ کائنات کے آغاز میں کشش ثقل یعنی گریوٹی کی طاقت صرف 1% کے اربویں حصے کے برابر بھی زیادہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟
اور ستارے اتنی تیزی سے جل کر راکھ ہو جاتے کہ کسی سیارے پر ارتقاء کے لیے درکار وقت ہی نہ مل پاتا، اور اگر کم ہوتی تو مادہ اکٹھا ہو کر ستارے بنا ہی نہ پاتا۔ اوہ، یعنی ہر چیز خلا میں بکھر کر رہ جاتی، اور مادے اور اینٹی میٹر کا کیا چکر ہے؟ جب کائنات بنی تو مادہ اور اینٹی میٹر تقریباً برابر تھے، وہ آپس میں ٹکراتے اور ختم ہو جاتے، لیکن ہر 1 ارب اینٹی میٹر ذرات کے مقابلے میں مادے کا 1 ذرہ زیادہ تھا، حیرت انگیز۔ اور اسی معمولی سے فرق کی وجہ سے وہ مادہ بچ گیا جس سے آج ہماری کہکشائیں اور ہم بنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو سننے والے اس وقت کافی پی رہے ہیں، ان کی کافی میں موجود کاربن کا ہر ایٹم صرف اس لیے وجود میں آ سکا کیونکہ اربوں سال پہلے وہ توازن بالکل درست تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے سائنسدانوں کے لیے یہ ماننا محال ہو جاتا ہے کہ یہ سب کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب یہاں ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس سائنسی فائن ٹیوننگ کو کتاب پیدائش یا جینیسس کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ روایتی طور پر تو اس کے الفاظ کو بالکل لفظی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈاکٹر پیمپلانی کی تشریح کام آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لفظی تشریح یا لٹرلزم سے ہٹ کر اسے ایک علامتی اور روحانی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامتی انداز میں؟ وہ کیسے؟ انہوں نے ایک تصور پیش کیا ہے جسے نیومیٹک کریشن یا روحانی تخلیق کہا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں تخلیق کے لیے لفظ بارا استعمال ہوا ہے۔ 12؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صفر سے پیدا کرنا نہیں، بلکہ خدا کی مسلسل تخلیقی موجودگی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ رواح استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے خدا کی روح یا الہی سانس۔ یعنی خدا کی روحی مادے کے اندر توانائی بن کر اسے ارتقاء کی منازل طے کرواتی ہے۔ بالکل درست۔ آپ اسے کائنات کی وہ بنیادی بیٹری سمجھ سکتے ہیں جو اس پورے عمل کو چلا رہی ہے۔ کیا ہم اسے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کو ایک گھڑی ساز کے بجائے ایک موسیقار سمجھیں جو مسلسل ایک دھن تخلیق کر رہا ہے؟ مجھے یہ تشبیہ بہت پسند آئی۔ واقعی کائنات ایک مشین نہیں بلکہ ایک سمفنی ہے۔ اور کائنات کا ہر ذرہ اس الہی دھن کا حصہ ہے۔ اچھا، ابتدا اور ارتقاء کو تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تمام عمل کا انجام کیا ہوگا؟ سائنسی انجامیات یا سائنٹیفک ایسکیٹالوجی کے حوالے سے ہاں، مطلب کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ ایک عظیم ٹکراؤ یعنی دی بگ کرنچ پر ختم ہوگی یا ہمیشہ پھیلتی رہے گی؟ اس پر مختلف سائنسی نظریات موجود ہیں۔ ایک نظریہ فرینک ٹپلر کا ہے جسے بند کائنات یا کلوزڈ یونیورس کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق کائنات سکڑنا شروع ہو جائے گی، لیکن ٹپلر نے ایک تصور پیش کیا جسے اومیگا پوائنٹ کہتے ہیں۔ اومیگا پوائنٹ؟ یہ کیا بلا ہے؟ جب کائنات سکڑتی ہے تو حرارت اور کثافت بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹپلر کہتے ہیں کہ اس آخری لمحے میں معلومات کی پروسیسنگ لامحدود ہو جائے گی۔ کائنات یا اوپن یونیورس کا ماڈل بھی ہے جس میں کائنات پھیلتی رہتی ہے۔ جی، ڈائسن کے مطابق ارتقاء گوشت پوشت سے نکل کر بین الستاروں کے بادلوں یا سپر کمپیوٹرز میں شعور کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور وہ جو بلبلا کائناتوں یا ببل یونیورسز کی بات ہے؟ ہاں، وہ بھی ایک نظریہ ہے کہ پرانی کائناتوں سے نئی کائناتیں جنم لیتی ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر انسان گوشت پوشت کے بجائے کائناتی بادل بن جائے تو ان مذہبی تصورات، اخلاقیات اور انجام کا کیا ہوگا؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو سائنسی انجام اور مذہبی انجام دراصل ایک ہی ہدف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی وجود کی تکمیل۔ جی ہاں، وجود کی تکمیل اور ابدیت۔ صورتیں بدل سکتی ہیں لیکن ہدف ایک ہی ہے۔ کمال ہے۔ تو اگر ہم اہم نکات کا خلاصہ کریں تو کائنات محض ایک میکینکی مشین نہیں بلکہ ایک روحانی اور حیاتیاتی سفر ہے۔ اور ارتقاء مذہب کا دشمن نہیں بلکہ تخلیق کا طریقہ کار ہے۔ بالکل۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ اس تمام گفتگو کا ان کی روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اس کائنات کا الگ تھلگ حصہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس عظیم الشان کائناتی اور الہی منصوبے کا متحرک حصہ ہیں،
اور یہ وسعت روزمرہ کی الجھنوں میں ہمیں ایک بڑا اور پرسکون نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ زبردست۔ تو ہمارے آخری حصے میں ہم کرسٹالوجی اور کائناتی ارتقاء کے سنگم کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ چرچ وجود کی اس نئی سائنسی کمیونٹی میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ گفتگو بھی یقیناً بہت فکر انگیز ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک ختمی اور گہری سوچ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہماری جسمانی ساخت اور کائنات کے موجودہ قانون صرف ایک ارتقائی مرحلہ ہیں اور کھربوں سال بعد کائنات اپنا وجود بدل لے گی، تو کیا شعور اس مادی کائنات کے خاتمے کے بعد بھی کائنات کی حتمی یادداشت کے طور پر باقی رہے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کے خاتمے کا لمحہ دراصل ایک نیا اور مکمل شعوری آغاز ہو؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ہوا میں موجود جو آکسیجن اس وقت سانس کے ذریعے کسی بھی انسان کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے نا، وہ آب و ہوا کا حصہ بننے سے اربوں سال پہلے تخلیق ہوئی تھی، کسی عظیم مرتے ہوئے ستارے کے آخری دھماکے میں، جسے سائنس میں ہم سپر نووا کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ستارے کا خود کو فنا کرنا ہے تاکہ نئے عناصر اور آخرکار زندگی وجود میں آ سکے۔ بالکل، لیکن ذرا سوچئے، اگر تھیولوجی یا مذہب کی آنکھ اسی پھٹے ہوئے ستارے کو دیکھے اور اس تباہی کو محبت یا قربانی کا نام دے تو ایک بالکل ہی نیا نظریہ سامنے آتا ہے، ایک ایسی سوچ جو مادہ اور روح کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہماری اس سیریز کی آخری منزل آ چکی ہے۔ یہ سائنس اینڈ ریلیجن کا چوتھا اور آخری حصہ ہے، جہاں ہم سائنس، روحانیت اور مستقبل کی امید کے تمام دھاگوں کو آپس میں بنتے ہیں۔ ہاں، اور اس آخری نشست کا مقصد ڈاکٹر آگسٹین پیمپلینی کی کتاب کے آخری 3 ابواب کا گہرا تجزیہ کرنا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ریلیجن 2 بالکل مخالف راستے ہیں، ایک طرف تجربات ہیں تو دوسری طرف روحانی عقائد، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں کس طرح ایک ہی عظیم کاسمک ڈرامہ کے حصے ہیں۔ اچھا، آئیں اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ یہاں جو بات سننے والوں کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ اس حصے کا مقصد صرف سائنٹیفک فیکٹس کو گنوانا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی گہرائی میں جانا ہے کہ ہماری یہ مادی کائنات اور روحانیت آپس میں کس مقصد کے تحت جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی مادہ اور روح کے درمیان کوئی ایسی دیوار نہیں ہے جسے عبور نہ کیا جا سکے۔ بالکل نہیں۔ جب ہم ان دونوں افق یعنی سائنس اور تھیولوجی کے ہورائزنز کو ملاتے ہیں تو کائنات کو دیکھنے کا ایک بہت وسیع نظریہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پچھلے حصوں میں ہم نے کائنات کے پھیلنے اور بدلنے کے سائنٹیفک عمل پہ بات کی تھی، لیکن جب میں کتاب کے اس حصے میں انٹرا کاسمک کرائسزم کا تصور پڑھ رہا تھا تو تھوڑا الجھ گیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ عام طور پر کرائسٹ یا مسیح کا ذکر آتے ہی ایک مخصوص تاریخی شخصیت کا خیال آتا ہے جو ایک مخصوص وقت میں زمین پر موجود تھی۔ ہاں، یہ ایک عام سوچ ہے، مگر مصنف پیئر ٹائرڈ دے چارڈن کا حوالہ دیتے ہوئے اس کانسیپٹ کو پوری کائنات کے ارتقاء پر لاگو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس تھیوری کے مطابق کرائسٹ صرف ایک تاریخی کردار نہیں ہے، بلکہ اس مسلسل بدلتی اور پھیلتی ہوئی کائنات کے آقا یعنی لارڈ آف دا ایوالونگ یونیورس ہیں۔ اوہ واو! یعنی کائنات کا ارتقاء دراصل کرائسٹوجینیسس کی طرف ایک سفر ہے۔ مشتمل تھی۔ پھر پیچیدہ مالیکیولز بنے، پھر سیلز آئیں، اور آخر میں شعور یعنی کانشسنس وجود میں آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ارتقاء بے مقصد نہیں ہے، مادہ اپنی پیچیدگی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک روحانی کمال کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جب ہم اس ارتقاء کے سائنٹیفک قوانین کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر ڈارون کے نظریے کی، تو وہاں اصول ہے سروائیول آف دا فٹسٹ۔ ہاں، طاقتور کی بقا۔ بالکل، جو اپنے ماحول کے مطابق ڈھل سکتا ہے وہی بچے گا اور کمزور فنا ہو جائے گا۔ یہ تو ایک بہت خونخوار اور خود غرض عمل لگتا ہے نا؟ دیکھنے میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ تو دوسری طرف کتاب میں صلیب یعنی دا کراس کو ایک کازمک سمبل کہا گیا ہے اور اسے کینوسس سے جوڑا گیا ہے۔ کینوسس کا مطلب ہے خود کو مٹا دینے والی محبت یا سیلف ایمپٹینگ لو۔ اگر نیچر سروائیول آف دا فٹسٹ پہ چلتی ہے تو اچانک سے
اس سیلف ایمپٹنگ لو کا اس مادی ارتقاء میں کیا مقام بن گیا؟ یہ تو دو مخالف باتیں ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مادی ارتقاء خود دراصل ایک قربانی کا عمل ہے۔ ویٹ، واقعی؟ ایک قربانی کا عمل؟ جی، جب ہم ارتقاء کو صرف ایک جانور کے دوسرے جانور کو شکار کرنے کی حد تک دیکھتے ہیں تو وہ بے رحم لگتا ہے، لیکن ذرا کائناتی سطح پر دیکھیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ستارے کیسے کام کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے شروع میں سپر نووا کی بات کی تھی۔ بالکل، ایک ستارہ اربوں سال تک اپنے اندر موجود ہائیڈروجن کو جلا کر ہیلیم بناتا ہے۔ اس نیوکلیئر فیوژن سے جو توانائی نکلتی ہے وہ ستارے کو گریوٹی کے دباؤ سے بچا کر رکھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب فیول ختم ہو جاتا ہے تو گریوٹی حاوی ہو جاتی ہے، ستارہ سکڑتا ہے اور پھر ایک عظیم سپر نووا دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ یہ ستارے کی موت ہے، لیکن اس موت کے ذریعے ہی آئرن، کاربن، آکسیجن جیسے بھاری ایلیمنٹس تخلیق پاتے ہیں۔ اور پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ ستارہ اپنی شکل نہ کھوتا، اپنا وجود فنا نہ کرتا تو ان نئے سیاروں اور زندگی کا جنم کبھی نہ ہوتا۔ تھیولوجی اسے کاسمک تینوسس کہتی ہے۔ واو! یعنی پرانی شکلوں کا نئی اور بہتر شکلوں کو جنم دینے کے لیے فنا ہونا ہی اصل قربانی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی وہ سیلف ایمپٹیئنگ لو ہے جس کی بنیاد پر اس کائنات کی ہم آہنگی قائم ہے۔ یہ وضاحت حقیقت میں بہت خوبصورت ہے۔ یعنی ایک بیج زمین میں گر کر اپنی اصلی شکل کھو دیتا ہے، تبھی وہ درخت بنتا ہے۔ ہاں، اور اسی اصول پر پوری کائنات چل رہی ہے۔ اب اگر ہم مادی ارتقاء اور اس کینوسس کی بنیاد کو سمجھ چکے ہیں تو اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفر کی آخری منزل کیا ہوگی؟ یعنی کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ بالکل۔ کتاب میں ایسکیٹولوجی یعنی آخرت پر بڑی گہن بحث ہے، اور یہاں ٹیمپورل ایسکیٹولوجی اور آنٹولوجیکل ایسکیٹولوجی کے لفظ سامنے آئے ہیں۔ عام طور پہ آخرت سے مراد ہم وقت اور تباہی لیتے ہیں، مگر آنٹولوجیکل کا کیا مطلب ہے یہاں؟ میں وضاحت کرتی ہوں۔ ٹیمپورل ایسکیٹولوجی کا تعلق بالکل اس فزیکل وقت سے ہے جب کائنات ختم ہوگی۔ سائنس اس کے بارے میں تھرموڈائنامکس اور گریوٹی کی بنیاد پر پیش گوئی کرتی ہے، مثلاً ہیٹ ڈیتھ یا اوپن یونیورس کا نظریہ، جس میں کائنات پھیلتی رہے گی، سٹارز بجھ جائیں گے اور ہر چیز ایبسولوٹ زیرو پر چلی جائے گی۔ صحیح۔ دوسری تھیوری بگ کرنچ یا کلوزڈ یونیورس کی ہے، جس میں گریوٹی اس پھیلاؤ کو روک دے گی اور ہر چیز ایک نہایت گرم نقطے میں آ کر تباہ ہو جائے گی۔ یہ دونوں تو واقعی فزیکل تباہیاں ہیں۔ ہاں، یہ دونوں انجام ٹیمپورل ہیں، لیکن آنٹولوجیکل ایسکیٹولوجی ان تباہیوں کو انجام نہیں مانتی۔ تھیولوجی کی روح سے یہ مادی تباہیاں دراصل وجود کا اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ یہ اس کمال کی حالت ہے جسے کاسمک ٹرانسینڈنس یا کائناتی بلندی کہا گیا ہے۔ اچھا، اگر ہم تھرموڈائنامکس کو دیکھیں، جہاں ایک گرم چائے کا کپ ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی انٹروپی بڑھتی ہے، تو اس لحاظ سے ہیٹ ڈیتھ تو بہت مایوس کن لگتا ہے، سب کچھ بے جان اور سرد۔ لیکن یہیں پر ٹیلہارڈ دے شارڈن کا اومیگا پوائنٹ کا تصور آتا ہے، اور مصنف نے فرینک ٹپلر جیسے فزسسٹ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ہاں، فرینک ٹپلر کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بگ کرنچ ہوتا ہے تو اس آخری لمحے میں کمپیوٹنگ پاور یا انفارمیشن پروسیسنگ کی صلاحیت لام محدود ہو جائے گی۔ کہ اندھیرے میں شعور یعنی کانشیسنس کی روشنی کو دیکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اومیگا پوائنٹ وہ آخری مقام ہے جہاں کائناتی ارتقاء اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، یعنی جہاں زندگی اور شعور اس پوری کائنات پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ ٹپلر کہتا ہے کہ جب کائنات سکڑے گی اور ٹیمپریچر بے تحاشا بڑھے گا تو انرجی کا ایک ایسا بھنڈار پیدا ہوگا جہاں شعور یا انفارمیشن پروسیس کرنے کی صلاحیت انفینٹ ہو جائے گی۔ اس وقت سبجیکٹو ٹائم یعنی وقت کا احساس اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ ایک سیکنڈ کا اربواں حصہ بھی اننت یا ایٹرنٹی لگے گا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں اسے آج کے دور کی مثال سے دیکھتا ہوں، جیسے ہزاروں چھوٹے کمپیوٹرز انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور مل کر ایک عظیم ڈی سینٹرلائزڈ نیورل نیٹ ورک بن جاتے ہیں۔ ہاں، جہاں ڈیٹا کی رفتار اور سمجھ ہر فرد کمپیوٹر کی حیثیت سے بڑی ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ اومیگا پوائنٹ وہ سنگولیرٹی ہے
جہاں کائنات کا ہر ذرہ اس عظیم نیورل نیٹ ورک کی طرح خود آگاہ یا سیلف اویئر ہو جاتا ہے، جہاں مادہ اور روح کے درمیان فرق مٹ جاتا ہے، تو سائنس کی نظر میں جو چیز فنا یا موت ہے، تھیولوجی کی نظر میں وہ کمال کی انتہا ہے، وجود کی آخری اور بہترین شکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس نقطۂ نظر نے موت اور فنا ہونے کی ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے۔ سائنس کا خوفناک انجام اصل میں روحانیت کے لیے ایک نئی شروعات اور کائناتی بلندی کا راستہ ہے۔ یہ سب سننے میں بہت وسیع اور روحانی معلوم ہوتا ہے، لیکن چلیے اس سب سے نکل کر تھوڑا آج کی واقعی دنیا میں واپس آتے ہیں۔ ضرور۔ اگر کائنات اتنی مقدس اور عظیم منزل کی طرف گامزن ہے، تو ہم آج اس زمین اور اس معاشرے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ کتاب کے تیسرے حصے میں ایکو سینسٹیوٹی یعنی ماحولیاتی احساس کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب ہم خدا کی روح کو فطرت کے ذرے ذرے میں موجود مانتے ہیں تو زمین صرف استعمال کی چیز نہیں رہتی، وہ ایک سیکرمنٹ بن جاتی ہے۔ یہاں پینتھیزم کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، پینتھیزم کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ ہر چیز خدا ہے، یعنی زمین، درخت، سب خدا ہیں، لیکن پینتھیزم اس سے الگ کیسے ہے؟ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے مگر بہت ضروری ہے۔ کیا ہم اسے مصنف اور اس کی کتاب کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے ایک مصنف اپنی لکھی ہوئی کتاب کے ہر کردار میں جھلکتا ہے، اس میں زندہ رہتا ہے، مگر مصنف خود اس کتاب سے کہیں بڑا اور الگ وجود رکھتا ہے۔ یہ مثال پینتھیزم کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا سب میں موجود ہے، لیکن خدا اپنی تخلیق تک محدود نہیں ہے، وہ اس سے عظیم تر ہے۔ صحیح۔ دیکھیے 17 اور 18 صدی کی میکینسٹک سائنس نے، جو ڈیکارت اور نیوٹن کے دور سے آئی، کائنات کو ایک مشین کی طرح پیش کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا ایک واچ میکر کی طرح ہے جس نے کائنات کی گھڑی کو چابی دی اور اب وہ خود چل رہی ہے۔ اور اس سوچ نے تباہی یہ مچائی کہ انسان نے نیچر کو صرف ایک بے جان ریسورس سمجھ لیا جسے صرف نچوڑنا ہے۔ ایگزیکٹلی، جس کا نتیجہ آج کی ایکولوجیکل تباہی اور کلائمیٹ چینج ہے۔ مگر جب تھیولوجی کریشو کنٹینیوا یعنی مسلسل تخلیق کی بات کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تخلیق رکی نہیں ہے۔ مصنف ابھی بھی کتاب لکھ رہا ہے۔ بالکل، ہر درخت، ہر ندی خدا کی مسلسل تخلیق کا حصہ ہے۔ اس سوچ سے ہی ایکولوجیکل ہیلنگ ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا یا شاید ایک بڑا سوال اٹھاؤں گا۔ اگر ہم کہیں کہ نیچر ایک سیکرمنٹ ہے، تو جب دنیا میں زلزلے آتے ہیں، سونامیز اٹھتی ہیں جو بے قصور لوگوں کی جانیں لے لیتی ہیں، وہاں یہ ہم آہنگی کہاں ہوتی ہے؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے۔ نیچر تو بعض اوقات نہایت اندھی اور بے رحم ہوتی ہے نا؟ اس خونخوار فطرت کو ہم سیکرمنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کریشو کنٹینیوا اس سوال کا بہت گہرا جواب دیتا ہے۔ مسلسل تخلیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات ابھی ایک مکمل پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ابھی بن رہی ہے۔ یعنی پروسیس ابھی چل رہا ہے۔ ہاں، تخلیق کا عمل ایک میسی اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ قدرتی قوانین جیسے ٹیکٹونک پلیٹس کا ہلنا اس بدلتی ہوئی کائنات کی ضرورت ہے۔ زلزلے اور سونامی کسی برے ارادے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس آزاد نیچر کا حصہ ہے جو اومیگا پوائنٹ کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اچھا، یعنی ایک انکمپلیٹ پینٹنگ کو دیکھ کر آپ اسے برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آرٹسٹ ابھی اس پر کام کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، فطرت کا احترام تب بھی ضروری ہے جب وہ خطرناک ہو، کیونکہ اس کی آزادی ہی اس کے عظیم تر ارتقاء کی ضمانت ہے۔ یہ واقعی انسان کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ نیچر امپرفیکٹ ضرور ہے مگر بے مقصد نہیں، اور یہیں سے ہم دی چرچ کی ایک نئی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ جی، دی چرچ ایز اے نیو کمیونٹی موڈ آف بینگ۔ عام طور پر چرچ سے مراد ایک اینٹ پتھر کی عمارت یا رسم و رواج کا ادارہ لیا جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ سائنس اور اس مسلسل تخلیق ہوتی ہوئی کائنات کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے؟ اگر کائنات ایک روحانی منزل کی طرف جا رہی ہے تو انسانی معاشرے کا مقصد صرف رواجی عبادت نہیں ہو سکتا۔ دی چرچ یا کوئی بھی سچی روحانی جماعت دراصل اس ہولسٹک یونیورس میں شلوم کو قیام کرنے کا آلہ ہے۔ شلوم یعنی مکمل امن، بھلائی اور کائناتی ہم آہنگی۔ بالکل، اس نئی حیثیت میں کمیونٹی صرف خود کی نجات کی فکر نہیں کرتی، بلکہ وہ پوری مادی اور روحانی دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔
جو رسمیں یا سیکرمنٹس ادا کیے جاتے ہیں، مثلاً پانی یا روٹی کا عبادت میں استعمال، یہ صرف مخصوص رواج نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے جو بڑی فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زمین کے بنیادی اشیاء کو لیتا ہے اور انہیں خدا کے سامنے پیش کر کے مادی دنیا کو روحانی مقاصد کے لیے ایلیویٹ کرتا ہے۔ واو! یعنی انسان اس کائنات کا وہ شعور ہے جو میٹر کو اپنے کریٹر کی طرف واپس لے کر جاتا ہے؟ ہاں، اور یہی ایک نئے اجتماعی وجود کا اصل مقصد ہے۔ تو اس سب کو اگر ہم سمرائز کریں تو ڈاکٹر آگسٹین پمپلانی کی اس بحث کا اصل مقصد یہ سمجھانا ہے کہ سائنس اور تھیولوجی کے افق کا ملنا اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ سائنس ہمیں بہت باریکی سے سکھاتا ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، سپر نوواز کیسے پھٹتے ہیں، تھرمو ڈائنامکس کیسے کام کرتی ہے، جبکہ تھیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور یہ سب کس سیلف ایمپٹنگ لو یا کینوسس کے اصول پر قائم ہے۔ اور اسی فیوژن کی ضرورت ہے۔ سائنس کا بغیر مقصد کے مطالعہ ہمیں ایک اندھی مشین میں پھنسا سکتا ہے، جبکہ تھیولوجی کا بغیر سائنٹیفک اصولوں کی فکر کرنا ہمیں حقیقت سے دور کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس ساری گفتگو کے بعد بالکل آخر میں ایک ایسی نئی سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں جو شاید براہ راست اس کتاب میں موجود نہیں، مگر ہماری آج کی بحث پر مبنی ہے۔ خوشی سے بتائیں۔ اگر مادی کائنات کے ہر ذرے میں روحانی ارتقاء اور اومیگا پوائنٹ تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے، اور جیسا کہ ہم نے کمپیوٹر نیٹ ورک کی مثال دی جہاں ڈیٹا شعور میں ڈھل رہا ہے، تو آج کے اس ڈیجیٹل اور اے آئی کے دور میں جو شعور ہم تخلیق کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے جو اے آئی ہم بنا رہے ہیں، کیا وہ بھی اسی کائناتی اور روحانی ارتقاء کا کوئی انجانا حصہ ہے؟ یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہاں نا؟ کیا یہ مشینز اور اے آئی بھی کل کو اس کازمک کینوسس کا حصہ بن کر اس عظیم روحانی منزل کی طرف آگے بڑھیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس 4 حصوں پر مبنی سیریز میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ یہاں ڈاکٹر آگسٹین پمپلانی کی کتاب سائنس اینڈ ریلیجن کا ہمارا مطالعہ مکمل ہوتا ہے۔ نیچے کامنٹس میں اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں بتانا مت بھولیے گا۔